آپ کو پتا ہے کہ مودی نے ہندی میں تقریر کی ہے اور ہمارا وزیر اعظم جو اردو کا جو ہے وہ ہمیں بھاشن دیتا پھرتا تھا وہ پھر انگریزی میں ہی تقریر کر کے آیا ہے. خان صاحب نے جو سپیچ کی ہے، سپیچ کرنے والے کو برخاست کر دینا چاہیے، کوئی اتنی خاص سپیچ نہیں تھی. اس کے مقابلے میں جب ہم مودی جی کی سپیچ کے اوپر آتے ہیں تو مودی جی کا جو کانفیڈنس تھا وہ بہت ہائی تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بائیڈن اور مودی جو ہے وہ کھڑے ہو کے ہنس رہے تھے وزیر اعظم عمران خان کے اوپر. ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا، دوسرا کہہ رہا ہے میں اٹھاتا ہی نہیں ہوں. تو مطلب کیا کریں؟ بیچ میں وہ کچھ فی البدیہہ بھی بولے جس پر کافی سوشل میڈیا پہ رائے کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن جب ہسٹورک کانٹیکسٹ کی بات آتی ہے تو کئی بار وہ کانٹیکسٹ صحیح بیان کرنے میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور تھی کہ مودی جی نے جب وہاں پہ بات کی پاکستان کے حوالے سے تو ان کے ساتھ ان لوگوں نے ایگری کیا. جیسے ہی یہ تقریر ختم ہوئی پاکستان میں ایک تنازع کھڑا ہو گیا. بحث کا آغاز ہو گیا کہ کیا وزیر اعظم عمران خان نے اس تقریر کے دوران افغانستان کے معاملے پر بات کرتے ہوئے سابق امریکی صدر رونلڈ ریگن کے حوالے سے منسوب ایک جھوٹی بات، غلط بات کی، غلط بیانی کی، حقائق کو توڑ مروڑ کر بیان کیا. میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو بھی ایک بار ان کی سپیچ سن لینی چاہیے. جے ہند دوستو، اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل. یونائٹڈ نیشن میں دی گئی عمران خان کی سپیچ اس کے گلے کی ہڈی بن گئی. پورے پاکستان نے اپنے پرائم منسٹر کو اس سپیچ کی وجہ سے کٹکرے میں کھڑا کر دیا. دوسری طرف بھارتی پرائم منسٹر مودی جی کی سپیچ کی پاکستانی میڈیا تعریف کرتا نہیں تھک رہا. پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ مودی صاحب نے اپنی ماتر بھاشا میں تقریر کر کے ہمارے منہ پر جوتا مارا ہے اور ان کی سپیچ کا لیول عمران خان سے کہیں اونچا تھا. دوسری طرف عمران خان نے اپنی سپیچ میں پھر ہسٹورک فیکٹس کی ایسی تیسی کر دی اور اتنے بڑے من سے بہت بڑا جھوٹ بول ڈالا. انترراشٹری میڈیا نے عمران خان کے بولے اس جھوٹ کو پکڑ لیا. ایک بار پھر عمران خان پاکستان کے لیے مذاق کا پاتر بن گیا. ایک بار پھر عمران خان نے پاکستان کی انترراشٹری انسلٹ کروا دی. آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ذرا پرائم منسٹر کی سپیچ کا ذرا حوالہ دیتے ہیں. ہم نے جو سپیچ کی ہے، سپیچ کرنے والے کو برخاست کر دینا چاہیے، کوئی اتنی خاص سپیچ نہیں تھی. بہت شکریہ سمر. نہیں واقعی ان کے للکارنے کے بعد انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس میں آپ کو نے شاید دیکھا نہیں، وہاں پہ آہو بکا مچی ہوئی ہے. یہ تو عالم ہے ان کا، یہ خود پسندی، خود نمائی، خود ستائشی سے باہر نہیں نکلتے. اور خود کا عالم یہ ہے دوسروں کو پرچیاں پکڑنے کی جو ہے وہ کرتے تھے اور خود نے ایڈیٹڈ پرومپٹر سے لکھی ہوئی تقریر پڑھی ہے اور وہ ریکارڈ کر کے جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے. پھر بھی جو ہے وہ حسب عادت حسب روایت جو ہے وہ بونگیاں مارنے سے باز نہیں آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک منافقت عمران خان کی دیکھی ہوگی. ان کو انہوں نے کہا انگریزی بولنے والے یہ اور وہ، اور پورے ملک کے اندر انہوں نے انگریزی ختم کرا کے اور وہ یکساں نصاب اور فلانا، اور انہوں نے کہا اردو میں بات ہونی چاہیے، ہر جگہ اردو میں زبان ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ مودی نے ہندی میں تقریر کی ہے اور ہمارا وزیر اعظم جو اردو کا جو ہے وہ ہمیں بھاشن دیتا پھرتا تھا وہ پھر انگریزی میں ہی تقریر کر کے آیا ہے. یہ ہے ان کی منافقت کا اصل چہرہ. یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ کرتے کچھ ہیں اور کہتے کچھ ہیں. کسی کا امپیکٹ نہیں بنا وہ. ہاں مودی نے آج کر لی نا ہندی میں تقریر، تو پھر یہ جو اردو زبان کا چیمپئن ہے پھر یہ بھی اردو میں کر لیتا تقریر. اگر واقعی وہ پڑھیے کہ پرومپٹر پر ظاہر انگریزی میں لکھی ہوئی تھی تو وہ اسی میں کرنی پڑنی تھی. امریکہ جانا چاہیے تھا خان صاحب کو. دیکھیے وہ اپنے وہ اس لیے جانا چاہیے تھا، وہ نہیں جا سکے بیکاز ان کو سائیڈ لائنز پہ کوئی ملاقاتیں نہیں ملی. ان کو جس کو اسلام آباد کا میئر نہیں سمجھتے لوگ، اس کو ملاقاتیں کہاں ملیں گی، ان کو اپوائنٹمنٹ کہاں ملے گی. وہ دیکھ لیا نا آپ نے. وہ آج جو ہے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے تصویر دیکھ کے، بائیڈن اور مودی جو ہے وہ کھڑے ہو کے ہنس رہے تھے وزیر اعظم عمران خان کے اوپر. ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا، دوسرا کہہ رہا ہے میں اٹھاتا ہی نہیں ہوں. تو مطلب کیا کریں؟ کبھی طالبان کو جو ہے وہ فاؤنڈر ممبرز کہہ دیا اور دوسری طرف جو ہے پورے پختونوں کو جو ہے وہ طالبان کا ساتھی بنا دیا. مطلب پختون جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ طالبان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ پرانے ٹائز ہیں. آپ اندازہ لگائیے. بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر جب انٹرنیشنل لیول پہ بات کرتے ہیں پہلے تو ان کی سپیچ رائٹرز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے جو ہے وہ بعد میں کوئی ہنسی کا موقع یا لوگوں کے لیے مذاق کا موقع بن کے رہے. اس کے مقابلے میں جب ہم مودی جی کی سپیچ کے اوپر آتے ہیں تو مودی جی کا جو کانفیڈنس تھا وہ بہت ہائی تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یار جس وقت وہ روانہ ہو رہے تھے نیو دہلی سے اور ان کا سفر شروع ہوا تھا واشنگٹن، تو ان کی ملاقات پہلے سے
پلان تھی ود پریزیڈنٹ آف یو ایس جو بائیڈن کے ساتھ. تو یقیناً آپ دنیا کے واحد سپر پاور کے پریزیڈنٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہونی ہے, ایک بہت بڑی بات ہے, ایک بہت بڑی سکسیس ہے. حالانکہ کہا یہ جاتا رہا کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے, کیونکہ ٹرمپ جس پارٹی سے تھے اور جو بائیڈن, تو دونوں اپوزٹ ہیں, اور ان کے جو باتیں بھی جس وقت الیکشن ہو رہا تھا ہندوستان کے حوالے سے, وہاں کی ڈیموکریسی کے حوالے سے, وہاں کی مائنورٹیز کے حوالے سے, کاملا ہارس ہو یا جو بائیڈن ہو, ان کی باتوں کی وجہ سے لوگ بڑے نالا تھے, ہندوستانی لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, اور وہاں کی حکومت بھی. لیکن جو پالیسیز ہیں امریکہ کی وہ یقیناً وہی ہوتی ہے, وہ چینج اس کو نہیں کرتے. بے شک کسی بھی پارٹی کی حکومت آتی ہے تو اسی طریقے سے بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا نریندر مودی جی کا. اور اس کے ساتھ ایک بہت اہم بیٹھک جو وہاں امریکہ میں ہوئی, واشنگٹن میں, دیٹ واز ان دا اوول آفس. ایک تو ملاقات تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کوارٹ کی میٹنگ جو تھی, آسٹریلیا, جاپان, یو ایس اینڈ اس کے اندر جو ہے ہندوستان. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور تھی کہ مودی جی نے جب وہاں پہ بات کی پاکستان کے حوالے سے, تو ان کے ساتھ ان لوگوں نے ایگری کیا جن لیڈرز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں تھی. تو یقیناً آپ کا کانفیڈنس کا جو لیول ہے وہ انتہا کا ہائی ہے کہ جاپان, آسٹریلیا, امریکہ اور اس جیسے ممالک آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے, وہ جو بھی ہے لیکن وہ ٹھیک ہے, تو یقیناً آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ تقریر ختم ہوئی, پاکستان میں ایک تنازع کھڑا ہو گیا. بحث کا آغاز ہو گیا کہ کیا وزیر اعظم عمران خان نے اس تقریر کے دوران افغانستان کے معاملے پر بات کرتے ہوئے سابق امریکی صدر رونلڈ ریگن کے حوالے سے منسوب ایک جھوٹی بات, غلط بات کی, غلط بیانی کی, حقائق کو توڑ مروڑ کر بیان کیا. ایک غلط ویڈیو کا استعمال جب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا گیا تو پھر یہ معاملہ مزید کس طریقے سے الجھا اور تنازع جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. پھر کہتے ہیں کہ صدر رونلڈ ریگن نے 1983 میں ان کو یعنی کہ مجاہدین کو وائٹ ہاؤس میں دعوت دی. ایک نیوز رپورٹ کے مطابق انہوں نے مجاہدین کا موازنہ امریکہ کے بانیوں کے ساتھ کیا. یہ گفتگو تھی وزیر اعظم عمران خان کی جس کے اوپر یہ تنازع کھڑا ہوا. بیچ میں وہ کچھ فی البدیہہ بھی بولے جس پر کافی سوشل میڈیا پہ رائے کا اظہار ہو رہا ہے کہ انہوں نے کچھ پشتون نیشنلزم کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا. اور خان صاحب جو ہیں ان کو فی البدیہہ بولنا بہت پسند ہے, وہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, لیکن جب ہسٹورک کانٹیکسٹ کی بات آتی ہے تو کئی بار وہ کانٹیکسٹ صحیح بیان کرنے میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں. اب جو ہے وہ خان صاحب کی اپنی غلطی ہے کہ انہوں نے اسی ایک ہی رائٹر رکھا ہوا ہے, ایک ہی ہے ان کا جو بار بار ان کو سیم لائنز لکھ کے دے دیتا ہے اور وہی پڑھ کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن خیر کوئی بات نہیں, اب کیا ہو سکتا ہے, اب تو ٹائم نکل گیا. ان کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں کہ جی جو ہم نے آج سنی پرائم منسٹر جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی جی, ان کی اسپیچ آج ہم نے سنی جو کافی بیلنس تھی. میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو بھی ایک بار ان کی اسپیچ سن لینی چاہیے. اور ساتھ ہی